أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله. تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم و رازق. بعد ہو ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تعابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کے لیے ایک بہترین اسوہ نمونہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. آج جو موضوع ہے، جیسا آپ کو معلوم ہے، سیرت کی روشنی میں دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. اگر ہم اور آپ سب عربی زبان سے واقف ہوتے تو آدھا موضوع تو نماز میں مکمل کر دیا حافظ صاحب، ماشاءاللہ اچھی آواز میں. پہلی رکعت میں بھی آپ نے وہی آیت تلاوت کی، اور اسی موضوع کے تعلق سے دوسری آیت میں بھی انہوں نے تلاوت کی. پہلی رکعت کی پہلی آیت میں نے آپ کے روبرو جو موضوع کے طور پہ بنایا. قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسوہ بنا کر پیش کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو بیان کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کس کے لیے؟ ہر انسان کے لیے اسوہ. اسوہ کہتے ہیں نمونہ، ایگزامپل، ماڈل، رول ماڈل جسے ہم کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ سلوک یعنی بیہیو، ان کے ساتھ کیسا پیش آتے تھے، جیسے انسانوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ. پھر انسانوں میں جو الگ الگ درجے ہیں، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، جاہل کے ساتھ، حتیٰ کہ گنہگار کے ساتھ، مزدور کے ساتھ، مالک کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، دوست کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اپنی اہلیہ یعنی بیویوں کے ساتھ. گویا یہ ساری زندگی ہمیں ملتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ کیسا، حتیٰ کہ قیدیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، ان سبوں کے ساتھ. اب یہ سارا موضوع تو آج نہیں ہوگا، صرف ایک اس میں سے ہے کہ دشمنوں کے ساتھ. کیونکہ آج سب سے زیادہ جو چیز پھیلائی جا رہی ہے وہ ہے دشمنی اور نفرت. ہمیں اور آپ کو بھی آج کے حالات میں جن چیزوں سے سابقہ پڑ رہا ہے
وہ یہی سابقہ ہے۔ پھر دشمن کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو معمولی دشمن ہوتا ہے، بس دشمن ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے۔ ایک دشمن ہوتا ہے جو آپ کے جان مال کا دشمن ہوتا ہے۔ ایک دشمن ہے جو آپ کے جان مال کا دشمن نہیں ہے، صرف وہ آپ کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ یا ایک دشمن ہے جو آپ کو بدنام کرنا نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں، ترقی نہ کریں، ہے یا نہیں؟ دشمنی بھی الگ الگ طریقے کی ہے۔ پھر دشمن کون ہے یہ پہلے جاننا ہے، وہ بھی ذرا جاننا ہے۔ تو دشمنوں کے بھی طریقے الگ الگ ہیں، دشمن بھی الگ الگ ہے یا نہیں؟ سوسائٹی میں تو ہم دیکھتے ہیں ہر قسم کے دشمن ہیں۔ ایک دشمن تو خود شیطان ہے، اور یہ اس وقت سے دشمن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ہے یا نہیں؟ قرآن گواہی دیتا ہے، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیان ہمیشہ سنتے ہیں، اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدوا، کہ تم سب زمین پر جاؤ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو سب سے بڑا دشمن جو انسانوں کا ہے وہ ہے شیطان۔ پھر اس کے بعد ایک اور دشمن ہے جو ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے، ہمارا نفس خود ہمارا دشمن ہے، جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، یہ بھی ایک دشمن ہے۔ لیکن اس کے علاوہ انسان بھی انسان کا دشمن ہے، اور انسان میں ہر طرح کے دشمن ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو۔ تو ابھی جو ذکر کیا جائے گا وہ صرف انسان جو دشمن ہے دوسرے انسان کا، تو ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے دشمنی کر رہا ہے تو ہم بھی اس سے دشمنی کریں، یا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے تو ہم کس طریقے سے اس دشمنی کو ختم کریں، اس دشمنی سے بچ کر اپنے اخلاق سے، کردار سے، محبت سے، سلوک سے اس کے دلوں میں نفرت اور دشمنی کو نکال کر دوستی اور محبت پیدا کرنا۔ کسی چیز کو آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، نے ایک بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، تم میں سے جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی کامیابی چاہتا ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے، ایک دو نہیں، بے شمار تھے۔ مکی زندگی میں بھی دشمن تھے، مدنی زندگی میں دشمن تھے، بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دو صحابہ ہمیشہ مسجد نبوی میں آپ کے گھر کے بازو کھڑے رہتے تھے، رات میں بھی۔ اسی لیے آپ جائیں گے تو وہ جو گرین کارپیٹ جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور اس میں جو پلر ہیں جہاں پر بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، الگ الگ ہیں، اس میں سے ایک پلر کا نام اسطوانۃ الحارث بھی ہے۔ حارث حفاظت کرنے والا، باڈی گارڈ جس کو کہتے ہیں، ایک پلر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے بھی دشمن تھے، اس لیے صرف دشمن ہی نہیں، جان کے بھی دشمن تھے، اور یہ مکے میں نہیں، مدینہ منورہ میں۔ اور واقعات بہت سے ہیں، سارے واقعات کا نہیں، میں آپ کو اس میں سے بھی بتاؤں کہ سب سے بڑا دشمن کون سا ہے۔ ایک مال کا دشمن ہے، ایک جان کا دشمن ہے، ایک ایمان کا دشمن ہے، اور ایک ہمارا بھی دشمن ہے، ساتھ میں ہماری اولاد کا بھی دشمن ہے۔ ایک ماں باپ کبھی کبھی اپنے دشمن کو بھول جاتے ہیں، لیکن اولاد کے دشمن کو نہیں بھولے گا، کوئی باپ نہیں بھولے گا، اپنے دشمن کو بھول جائے گا، لیکن اولاد کے دشمن کو، باپ کے سامنے کسی اولاد کو کوئی قتل کر دے، تکلیف پہنچا دے، میں سمجھتا ہوں جو باپ ہیں وہ کبھی نہیں برداشت کریں گے اس کو، ہے یا نہیں؟
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے قاتلوں کو تک نے معاف کر دیا. اور اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دوسرے لوگ آپ کے دشمن سے بدلہ لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری دیے کہ اے آپ خوش ہو جائیے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا. جیسا مکی زندگی کا ایک واقعہ سنیے، میں زیادہ واقعہ سناؤں گا مدنی زندگی کا، مکی زندگی کا صرف ایک سناتا ہوں، اس لیے کہ اگر مدنی زندگی کے واقعات بتلاؤں گا تو بہت سے لوگ سوچیں گے مدینے میں مسلمان کمزور تھے اس لیے دشمنوں کو معاف کر دیے، ہو سکتا ہے کوئی سوچ لے، اس لیے میں آپ کو مدنی زندگی زیادہ سناؤں گا، صرف مکی زندگی کا ایک واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صفا پہاڑی کے پاس تشریف فرماتے ہیں، ابو جہل آتا ہے، آپ سے بدتمیزی کرتا ہے اور اپنے کمان سے، یعنی تیر ایرو کمان جو ہوتا ہے اس سے آپ کو مارتا ہے، آپ کے چہرے مبارک سے خود نکل جاتا ہے. وہیں تھوڑی دور پر آپ ہی کی فیملی کی ایک لونڈی جو ابھی غلام تھی وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت حمزہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کہیں شکار سے واپس آتے تو یہ جو خادمہ تھی یہ فوراً جا کر کہتی ہے کیا تمہارے خاندان میں ایک یتیم کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا تم لوگ اپنے یتیم بھتیجے کو بھول گئے؟ کیا اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ یتیم ہے تو اس کو کوئی دیکھ بھال کرے؟ حضرت حمزہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا دیکھو ابھی تمہارا بھتیجا جو یتیم ہے، ابو جہل نے اس کو ایسے ایسے کہا اور سر میں مارا تک بھی خون بھی آ گیا. چچا تھے، یتیم کی کافروں کے اندر بھی بڑی اہمیت تھی. کچھ لوگ تھے جو حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اس لیے قرآن میں یتیموں کے حقوق زیادہ بیان کیا، لیکن کچھ لوگ تھے جن کے اندر ابھی بھی یتیموں کی اہمیت تھی. فوراً اسی وقت حضرت حمزہ اسی تیر و کمان سے جو شکار کر کر آئے تھے فوراً ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بلا بھلا بھی کہتے ہیں اور اتنے زور سے مارتے ہیں کہ اس کے سر سے بھی خون نکلتا ہے. اور اس کے بعد وہیں سے سیدھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اس وقت نکلتا ہے اور کہتے ہیں چچا جان مجھے ان چیزوں سے خوشی نہیں ہوتی، مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب آپ اسلام قبول کر لیں گے. تو سوچ کر دیکھیے کہ آپ کے لیے اگر کوئی ایک دوسرا آدمی بھی آپ کے دشمن سے بدلہ لیتا ہے تب بھی آپ کو خوشی اس بات پر نہیں ہو رہی ہے، خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ آپ ایمان لا لیجیے. حالانکہ کون نہیں جانتا ہے کہ دشمنی میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا، سب سے زیادہ پیش اگر تھا تو وہ ابو جہل تھا، جس کو عدو اللہ و عدو الرسول کہا جاتا ہے. نہ صرف رسول کا دشمن بلکہ خدا کا بھی دشمن. ایسے دشمن سے بدلہ لینے کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے ان چیزوں سے کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے خوشی تو یہ ہوگی کہ آپ ایمان لائیں. آخر کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے. آپ کے دل سے یہ الفاظ نکلے تھے، یہ کوئی ایسے ویسے الفاظ نہیں تھے. حضرت حمزہ کے دل میں فوراً پیوست ہوتا ہے اور اسی وقت کہتے ہیں کہ اگر آپ انہی چیزوں سے خوش ہوں گے تو لیجئے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں. اور یہ مکے کے بالکل ابتدائی دور کا واقعہ ہے. تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا، کہ آپ خود بدلہ نہیں لے رہے ہیں اور اگر آپ کے لیے کوئی بدلہ لے رہا ہے تب بھی آپ کو اس سے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی. اب آئیے ہم آپ کے سامنے زیادہ مدنی زندگی بیان کریں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ کبھی کبھی باپ اپنے تکلیف دینے والوں کو بھول جاتا ہے، اولاد کو تکلیف دینے والوں کو نہیں بھولتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی آپ معاف کر دیتے ہیں. قاتل کیسے؟ واقعہ سنیے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں، کیونکہ دوستوں نے صرف ایک ہی نام یاد رکھا ہے، حضرت فاطمہ بس، ہے نا؟ لیکن 4 بیٹیاں تھیں نا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ 4 بیٹیاں تھیں. ہاں،
تو حضرت زینب ہجرت کر کے آ رہی ہیں. ابن حبار نام کا شخص فالو کرتا ہے. جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب ہجرت کر کے جا رہی ہیں، یہ فالو کرتا ہے، پکڑ نہیں پاتا ہے. آخر دیکھتا ہے کہ مدینہ اب قریب آ گیا ہے، اب اگر یہ میرے بچ گئیں تو سیدھا مدینہ پہنچ جائیں گی تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھی. یہ ظالم دیکھتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کر پاؤں گا تو دور سے تیر چلاتا ہے، اور وہ تیر پیٹ پہ لگتا ہے، پیٹ چاک ہو کر حمل وضع ہو جاتا ہے. حضرت زینب اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے ایسا ہی اپنے اونٹ کو تیز کر لیتی ہیں، مدینہ منورہ پہنچ کر جا کر اپنے باپ کے ران پہ سر رکھ دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کا پھٹا ہوا پیٹ دیکھتے ہیں. سوچ کر دیکھیے ایک باپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس وقت. لیکن یہی شخص حبار ابن اسود جو بھاگ جاتا ہے، فتح مکہ کے دن آپ کی نگاہ کے سامنے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ چکے تھے کہ جن لوگ کسی کو قتل نہیں کرنا ہے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل کر دینا چاہیے، اور اسلام کا بھی قانون تھا، اس وقت کا بھی قانون. لیکن یہ شخص جب آپ کے سامنے آ کر آپ سے معافی مانگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابن حبار، اے حبار ابن اسود، جب میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تو میری بیٹی کا پھٹا ہوا پیٹ یاد آتا ہے. لیکن یہ چونکہ امن کا گھر ہے اور آج امن کا دن ہے، جاؤ میں تجھے بھی معاف کر دیتا ہوں. سوچ کر دیکھیے، یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہ دشمن، اور کتنا بڑا دشمن ہے. اولاد کی تکلیف کو کوئی نہیں برداشت کرتا، اپنی تکلیف کو انسان بھول جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ اس کو بھی بھول جاتے ہیں. مدینے کا ہی ایک اور واقعہ. ایک شخص تھا جو بار بار مسلمانوں کو ستایا، بار بار وہ پکڑا گیا، توبہ کرتا، پھر جاتا تھا. مسلمانوں کو بھی ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف. آخر میں ایک بار وہ پکڑا گیا، اور وہ تھا یمامہ کا گورنر جس کا نام تھا ثمامہ ابن اسال. جب یہ پکڑا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پکڑ کر اس کو مدینہ منورہ لے کر آئے، اور اس زمانے میں جو بھی قیدی آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد نبوی میں رکھتے تھے. اس کو بھی لا کر کے مسجد نبوی میں رکھا گیا. سوچ کر دیکھیں اس کا جرم کیا ہے. کئی بار وعدہ کیا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، لیکن پھر پلٹ جاتا تھا، پھر وعدہ کرتا تھا، پھر پلٹ جاتا تھا. صحابہ کو بھی قتل کیا، صحابہ کو بھی برا بھلا، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کتنا سخت انسان تھا. ابھی آپ سنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بد کلامی سے پیش آتا ہے مسجد نبوی میں رہتے ہوئے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب یہ آیا تو اس کو مسجد نبوی میں ایک پلر سے باندھ دیا گیا تاکہ یہ دیکھے کہ مسلمان کون ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ دیکھنے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت آئے، اس کو دیکھیں، قریب گئے، پوچھے کہ اے ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ تو روایتوں میں دو باتیں آتی ہیں. ایک تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے بدلے میں آپ کو بھی لوگ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ بہترین انسان ہیں، معاف کرنے والے. لیکن دوسری روایت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے آپ سے زیادہ برا چہرہ کسی کا میرے پاس نہیں، آپ سے زیادہ بدتر شہر میرے پاس کسی کا نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، اور آپ کے دین سے زیادہ خراب دین میرے پاس کوئی دین نہیں. کہاں کر رہا ہے؟ مسجد نبوی میں. صحابہ کرام موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اشارہ کرتے تو اس کی پوری تکہ بوٹی بانٹ لیتے، صحابہ کرتے نہیں کرتے. لیکن روایت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو سننے کے بعد مسکراتے ہوئے نماز کو چلے گئے. پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے پھر سوال کیا
اس نے وہی جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے, نماز کو چلے گئے. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پھر اس سے سوال کیا, پھر اس نے یہی جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہے یہ آدمی بڑا سخت جان ہے, اس کو چھوڑ دو, اور آپ نماز کے لیے چلے گئے. صحابہ اس کے ہاتھ پیر کھول دیے, یہ شخص مسجد نبوی سے نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. سلام پھیرنے کے بعد جیسا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلیوں کے سامنے بیٹھتے تھے, جو ہی آپ مصلیوں کے سامنے گھوم کر بیٹھتے ہیں کہ نگاہ پڑتی ہے کہ وہ شخص جس کے ہاتھ پیر کھول دیے گئے وہ پھر واپس آ رہا ہے, مسجد نبوی میں پھر واپس آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ثمامہ میں نے تو تجھے آزاد کر دیا. کہا یقیناً آپ نے مجھے آزاد کر دیا. جس وقت میرے ہاتھ پیر بدھے تھے میرا جسم آزاد تھا, دل آزاد تھا, لیکن جس وقت آپ نے میرے ہاتھ پیر کھولے میرا جسم ہی آزاد نہیں ہوا, میرا دل آپ کے قبضے میں آ گیا. بتایا کیسے؟ کہا میں نے جو سخت الفاظ آپ کی شان میں کہے آپ کے درمیان رہتے ہوئے, اگر میں یہ الفاظ ہمارے بادشاہوں کو کہا ہوتا تو وہ لوگ کب کی میرا سر بدن سے الگ کر دیے ہوتے, یعنی میرے سر کو قلم کر دیے ہوتے. لیکن میں نے 3 دن دیکھا, ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ مسکرا کر چلے گئے, مجھے کوئی تکلیف نہیں دیے. میں سمجھ گیا کہ آپ سے بہتر اخلاق والا اس سرزمین پر کوئی نہیں ہے, لہذا آپ کے اس اخلاق نے میرے دل کو فتح کر لیا. میرے پاؤں جتنی تیزی کے ساتھ مسجد کے باہر جا رہے تھے میرا دل اتنا ہی تیزی کے ساتھ آپ کی محبت میں گرفتار ہو رہا تھا. میں باہر اس لیے گیا کہ نہا دھو کر پاک ہو جاؤں, اور میں اب آ گیا ہوں آپ کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے. اب سنیے, آپ سے بہتر چہرہ دنیا میں کوئی میرے پاس نہیں ہے, مدینے سے بہتر شہر میرے پاس کوئی نہیں ہے, اسلام سے بہتر دین میرے پاس کوئی نہیں ہے. اور اسی وقت وہاں سے نکلتے ہیں, کچھ دن رہنے کے بعد مکہ جاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں. طواف کے بعد مکے والوں سے کہتے ہیں اے مکے والوں کان کھول کر سن لو, یمامہ ہی وہ شہر تھا جہاں سے گیہوں مکہ آیا کرتا تھا. وہ کہتے اے مکے والے کان کھول کر سن لو, میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو لوگوں نے کہا کیا تم صابی ہو گئے ہو, یعنی دین سے پھر گئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا نہیں, میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہوں, ان کا دین اختیار کر لیا ہوں. کان کھول کر سن لو, اب تم کو گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو جائے, اور روک دیتے ہیں. آخر مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, آپ سے تو ہماری رشتہ داری ہے, خاندان ہے, یہ ہے, آپ ذرا ثمامہ کو کہیے کہ وہاں سے گیہوں روانہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو خط لکھتے ہیں کہ اے ثمامہ تم گیہوں کو بند مت کرو, بھیج دو, تب اس کے بعد کہتے ہیں مکے والے سن لو, میرے نبی کا حکم ہے, اب میں اتنا گیہوں بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مکے میں ہوگا تو آخری اونٹ میرے شہر میں ہوگا, اس لیے کہ نبی کا حکم. یہ کون سی چیز تھی جو دلوں کو فتح کی؟ یہ ہے دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک. دشمن تو اور بھی تھے. جہاں تک پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے لیے بد دعا کیا, صرف ایک واقعہ ملتا ہے, اور وہ تھا ابو لہب کا بیٹا عتبہ. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو ابو لہب کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں, کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن ایک چیز میں بتاؤں, آخر کیا وجہ ہے کہ دشمن تو بہت تھے لیکن صرف ابو لہب کا نام ہی قرآن میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ویسے تو فرعون حامان نمرود کا نام ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں صرف ابو لہب کا ہی نام آیا ہے یا نہیں؟ تبت یدا ابی لہب, اس کے علاوہ کسی کا نام ہے؟ اشارتاً کنایتاً آیا ہے.
کہ فلاں ایک شخص تھا جس کے بیٹے تھے، جس کا مال تھا، جس کا اولاد تھا، اور وہ اولاد کی اور مال کے غرور میں فخر کرتا تھا۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں بھی انڈائریکٹ آیتیں، لیکن باقاعدہ نام لے کر اگر کسی دشمن کا نام آیا ہے تو وہ صرف ابو لہب۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کی دو وجوہات، ایک تو یہ آپ کا چچا، آپ کا پڑوسی، اور پہلی چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار دعوت دی دین کی صفا کی پہاڑی پر، تو سب سے پہلا یہ شخص تھا جس نے کہا تبا لک یا محمد الیہذا جمعتنا، حالانکہ سارے لوگ خاموش تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کو مجلس میں انکار کرتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کے سپورٹر بن جاتے ہیں، اور اگر سارے لوگ خاموش رہتے ہیں تو دل میں اگر کسی کے خلاف بھی ہوتا ہے تو اس کا اثر مجلس کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس شخص نے برملا کہہ کر کہ کیا اس معمولی سی چیز کو، اس نے توحید کو معمولی چیز سمجھا، جبکہ توحید اگر اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر اسلام ہی نہیں ہے۔ توحید ہی اصل چیز ہے اسلام میں، اگر توحید نہیں ہے تو پھر جو جتنے مسائل ہیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ تو دوسرے مذہبوں میں بھی ہے۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، کون سے مذہب میں اچھا ہے؟ کسی مذہب میں بھی اچھا نہیں ہے۔ تو اگر اسلام بھی اسی چیز کو مذہب کہتا ہے تو پھر دوسروں میں اس میں کوئی فرق نہیں، اس لیے صرف توحید۔ لیکن اس شخص نے توحید کو معمولی چیز سمجھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ غصہ آیا۔ اور دوسری اس کی چیز یہ تھی کہ صرف یہی نہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے، تو اسی کا ایک بیٹا تھا عتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دیا یہاں تک کہ آپ کے چہرے پہ تھوکنے گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ چہرے پر نہیں پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ تجھے کوئی درندہ پھاڑ کھائے، صرف اتنا ہی الفاظ نکلے۔ یہ مکی زندگی کا واقعہ۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ شخص اپنے باپ کے ساتھ ایک بار شام کے سفر پہ تھا، شام یعنی سیریا، اس وقت مکے کے دو ہی طرف تجارت کو جاتے تھے، یمن، شام۔ تو یہ شخص شام کے سفر پہ تھا، اچانک رات کا وقت ہوا تو اسے احساس ہوا اس کے کہ آج میری خیریت نہیں، اور ابو لہب بھی ساتھ میں تھا۔ اچانک ان لوگوں نے ایک شیر کو دیکھا، فوراً یہ سمجھ گئے کہ ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ تو اس کے جتنے ساتھی تھے سب اطراف گھیر کر بیچ میں اس کو سلایا کہ اگر کوئی درندہ آیا بھی تو پہلے کنارے والوں کو کھائے گا، تب میرے بیٹے کو کھائے گا۔ یہ ابو لہب کی ترکیب تھی۔ لیکن درندہ آتا ہے، سارے لوگوں کو چھلانگ لگا کر صرف اس کو حملہ کرتا ہے۔ تب اس وقت ابو لہب کہتا ہے کہ محمد رہتا ہے مکے میں، لیکن اس کا اثر چلتا ہے ساری زمین پر۔ اس نے مکے میں کہا تھا کہ تیرے بیٹے کو کوئی درندہ کھا جائے، آج اس شام کے ملک میں اس کا اثر ہو گیا۔ یہی ایک واقعہ ملتا ہے۔ اس کو بھی مفسرین کہتے ہیں کہ آپ رسول کی حیثیت سے بھی یہ کام نہیں کیے، اپنے نفس کی حیثیت سے بھی یہ کام نہ کیے، بلکہ صرف لوگوں کو یہ معلوم ہونے کے لیے کہ اگر رسول کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو رب العالمین ایسوں کو نہیں چھوڑتا، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ۔ ورنہ اس کے علاوہ آج پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک ہوا ہے، لیکن یہاں تک کہ ایک بار مکے میں ایک شخص، صفوان نام کا ایک شخص تھا، اس سے کہا کہ میں تمہارا پورا خرچ لیتا ہوں، بس تم ایک کام کرو، اور یہ دونوں مل کر کے یہ صرف دونوں آدمی ہی گفتگو کر رہے، وہ بھی مکے میں نہیں، مکے سے باہر، ایسی جگہ جہاں کسی کو معلوم نہ ہو۔ کہا کہ میں تمہارا پورا خرچ لے لوں گا، تمہارا صرف ایک کام ہے کہ جاؤ مدینہ اور کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ یہ شخص نکل کر آتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے، اپنی سواری کو مسجد نبوی کے قریب بیٹھاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اچھی نیت سے نہیں آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کو آنے دو۔ وہ شخص آتا ہے، آپ سے قریب ہو کر کہتا ہے کہ نہیں، بہت دن ہو گئے تھے، میں آیا کہ مدینے میں دیکھیں ہمارے جو لوگ ہم کو چھوڑ کر آ گئے کس حالت میں ہیں، میں ذرا رشتہ داروں سے مل لوں، تو سوچا کہ آپ سے بھی مل لوں۔
یہ کیا سمجھا تھا کہ مسجد نبوی میں آپ اکیلے ہوں گے، بہترین وقت ہوگا، میں چاہوں گا اکیلے میرے پاس تلوار ہے قلم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا صفوان وہ رات میں جو تم دونوں گفتگو کر رہے تھے وہ کون سی گفتگو تھی؟ یہ آدمی ایک دم پریشان ہو گیا، ایک دم چونک کر بیٹھا، کہا کہ اب تک تو ہم یہ سوچتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی اور خبر لاتا ہے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ سوائے اللہ کے کوئی آپ کو خبر نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ دو اس بات کو اتنا راز میں ہم دونوں نے رکھا کہ تیسرے کسی کے کان خبر نہیں ہوئی۔ آپ کو اگر معلوم ہو گئی تو یقیناً آپ نبی ہیں۔ اور اسی وقت وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ بھلا بتائیے، جان کا دشمن سامنے بیٹھا ہے اور پورے قبضے میں ہے، پوری گرفت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آ کر کہے کہ اللہ کے رسول یہ اچھی نیت سے نہیں آیا ہے، ہم کیا کریں اس کے ساتھ، آپ صرف کہتے ہیں عمر دیکھ لو تو قصہ ختم ہو جاتا۔ لیکن آپ اپنے جان کے دشمن کو بھی، اولاد کے جان کے دشمن کو بھی، دین کے دشمن کو بھی، ہر کے ساتھ آپ کا سلوک دیکھیے صرف عافیت کا تھا، رحم کا تھا، معافی کا تھا۔ صلح حدیبیہ آپ جانتے ہیں کتنی بڑی اگریمنٹ ہے۔ اسی اگریمنٹ کے بعد اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا۔ جیسا میں جمعہ کے اندر میرا وہی خطبہ تھا، مختصر 2 لفظ میں بتاؤں۔ 6 ہجری کے ذی قعدہ میں، یعنی 6 ہجری کے 11ویں مہینے میں اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے صلح حدیبیہ ہوتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت پورے مسلمانوں کی تعداد، مرد عورت بچے ملائیں تو 3000 کے قریب تھے۔ کتنے؟ 3000۔ کون سے سال میں؟ 6 ہجری 11واں مہینہ۔ یہ صلح حدیبیہ ہوتا ہے، اگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، جس کے ساتھ جو دوست بننا ہے دوست بن جائے۔ حالانکہ بڑا مشکل اگریمنٹ تھا، صحابہ اس کو نہیں مان رہے تھے۔ تفصیل آپ اٹھا کے سیرت میں پڑھ کے دیکھیے، صحابہ بھی تک ناراض ہو گئے تھے کیونکہ یہ بالکل ماننے کے لائق نہیں تھا۔ حتیٰ کہ سیرت جب یہ اگریمنٹ لکھا گیا تو آپ کا نام لکھنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ ہم رسول اللہ کو نہیں جانتے ہیں، ہم بسم اللہ کو نہیں جانتے ہیں، اور پھر مدینے سے کوئی مسلمان ہو کر واپس آئے گا تو ہم اس کو نہیں بھیجیں گے، لیکن مکے سے کوئی مدینہ جائے گا تو واپس بھیجیں گے۔ بڑا سخت شرائط تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کو مان لیے صرف امن کے لیے کہ کسی طریقے سے بھی دشمنی ختم ہو تاکہ ہم باہر دین کو پھیلائیں۔ اور واقعی اس کے بعد دشمنی، لیکن صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس وقت۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دب گئے، ہم کمزور ہو گئے، ہم حق پر نہیں۔ جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں ہیں، کہ اللہ کے رسول ہمارا اسلام صحیح نہیں ہے، کہ آپ صحیح اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک میں صحیح ہوں، میں رسول ہوں، اللہ کا دین صحیح ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر ان کی کیوں؟ آپ نے کہا کہ اللہ اس کے سامنے ایک دوسری کامیابی دینے والا ہے۔ خیر ایگریمنٹ ہوا 6 ہجری 11واں مہینہ۔ 7 ہجری ایک چھوڑ دیجئے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے نہیں؟ مکہ فتح کرنے کے لیے کتنے صحابہ گئے تھے؟ سیرت نگار لکھتے ہیں 10,000۔ اور ضروری بات ہے کہ سارے صحابہ تو نہیں گئے تھے، بہت سے صحابہ مدینے میں رہے ہوں گے، مدینے کے اطراف رہے ہوں گے۔ 1 سال کے بعد رمضان میں مکہ فتح ہوتا ہے، تو 1.5 سال رکھ لیجئے، ہے یا نہیں؟ 1.5 سال میں کہاں 3000 کی تعداد اور کہاں 10,000 صرف مکہ فتح کرنے گئے تھے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے۔ 9 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس کی تعداد تو نہیں ہے، لیکن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے جاتے ہیں، تو صرف حج کو جانے والے صحابہ صحابیات اس وقت کتنے تھے؟ روایتوں میں آتا ہے 1,40,000۔ یعنی اس سے پہلے 6 سال میں ہجرت کرنے کے بعد 13 سال مکے میں رہتے ہوئے کتنے مسلمان تھے؟ مشکل سے 3,000۔ لیکن اگر اس کو آگے پیچھے تھوڑا جوم لیا جائے تو صرف 4 سال ملتے ہیں، لیکن 4 سال میں 3,000 سے تعداد صرف حج کو جانے والوں میں 1,40,000 بن جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اس لیے آپ نے دشمنوں سے سمجھوتا کیا، دشمنوں کی دشمنی کو چھوڑ دیا آپ نے،
دشمنوں کی ساری شرائط کو مان لیا صرف اس لیے کہ ہم امن سے رہیں گے. اور امن کب قائم ہوگا؟ جب دشمنی نہ ہو. تو صلح حدیبیہ میں ایک واقعہ ہوا. تو صلح حدیبیہ تو بہت بڑا ایگریمنٹ ہے، سورہ فتح پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے بہت تفصیل سے اس میں بیان کیا، بہت سے واقعات ہوئے. لیکن مکے میں کچھ لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایگریمنٹ ہو، یہ صلح ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف آج ہی نہیں، ہر دور میں ایسے رہے ہیں لوگ جو نہیں چاہتے کہ انسان انسان سے مل کر رہے، انسانوں میں نفرت بڑھے، دشمنی بڑھے. انسانوں میں ہیں ایسے لوگ. تو اس وقت 200 کے قریب لوگ رات کے حصے میں آئے کہ اچانک مسلمانوں پہ ہم حملہ کر دیں گے. مسلمان سمجھیں گے کہ مکے والے کیے، مکے والے سمجھیں گے کہ مسلمان کیے، اور یہ اگریمنٹ ختم ہو جائے گا، دونوں میں اختلاف ہو جائے گا. لیکن کہتے ہیں کہ ہر فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے، بہت سے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، بہت سے مکر زمین پہ ہوتے ہیں، بہت سی تدبیریں آسمان پہ ہوتی ہے. جب یہ لوگ آئے تو الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ رکوع سجدہ میں جا رہے ہیں، بڑا اچھا موقع ہے کہ حملہ کر دیا جائے. لیکن چونکہ اس وقت وہ تیار نہیں تھے تو رک گئے کہ ٹھیک ہے، جب ان کا دوسرا وقت آئے گا نماز کا اور جب یہ رکوع سجدے میں جائیں گے تو اس وقت حملہ کر دیں گے. الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ اسی وقت آیت نازل ہوئی کہ خوف کی حالت میں نماز کیسے پڑھنا چاہیے. میدان جنگ میں ہو تو آپ نماز کیسے پڑھیں. یعنی میں مختصراً یہ بتلاؤں کہ آدھی فوج نماز پڑھے گی، آدھی فوج حفاظت میں لگی رہے گی. اب جب نماز کا وقت آیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ لوگ پورے تیاری کر لیے کہ اچانک ہم حملہ کریں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رکوع میں جاتے وقت آدھی فوج ہی جا رہی ہے اور آدھی فوج تو بالکل تیار کھڑی ہے، پھر سوچے کہ چلو شاید سجدے میں جائیں گے تو ہمارا کام بنے گا. سجدے میں گئے تو اسی طرح آدھی فوج کھڑی تھی، آدھی فوج سجدے میں گئی. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کرے تو کیا کریں. ادھر صحابہ نماز ختم کیے، گئے ان کو پکڑ لیے، پکڑ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، چھوڑ دو، ہم امن چاہتے، ہم نفرت نہیں پھیلاتے، ہم دشمنی نہیں پھیلاتے، ہم امن چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ دیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے، ہم کیا کریں. کیا جو دنیا نفرت پھیلا رہی ہے، دشمنی پھیلا رہی ہے انسانوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، اس میں بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو سب سے بڑا دشمن اپنا نفس بھی ہے، اور انسان بھی ہیں، اور شیطان بھی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کو طریقہ سکھلائے ہیں. شیطان سے بھی بچنے کے لیے ہمیں دعا سکھلائی گئی ہے کہ جب بھی جو ہے شیطان کی طرف سے تمہارے دلوں میں کوئی ایسی چیز آئے تو فوراً کیا کہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم کو فوراً اس سے بچنے کے لیے کہا گیا نہیں کہا گیا. نفس اگر تم کو دشمنی پہ اکسائے تو نفس سے بھی بچنے کے لیے ہم کو کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تھے جس کا ایک بہترین پیارا وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِ طُرْفَةَ عَيْنٍ، کہ اللہ مجھے نفس کے حوالے ایک لمحہ بھی مت کیجیے، ایک لمحہ بھی نفس کے حوالے نہ کیجیے. اور نفس کے پاکی کے لیے وہ سارے ذکر و اذکار، دعائیں، یہ سب ہیں، کیونکہ نفس پاک رہے گا تو ہماری رہنمائی ہوگی. نفس پہ غلطیوں کا، گناہوں کا اثر ہوگا تو ہمارے اندر ساری چیزیں ہوں. اس کا بھی علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب رہ گیا انسان جب دشمنی پہ اتر آئے تو ہم کو کہا کیا گیا ہے، تو اس وقت بھی ہم کو یہ نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ انسانوں کی جو دشمنی ہو اس کے سامنے بھی ہمارا اسوہ یہ ہو کہ ہم اس دشمنی کو جتنا ہو سکے کم کر کے پیش کریں. یہ تو بالکل برداشت کریں، یا ہم اس دشمنی کو اللہ تعالی سے مدد مانگ کر اس دشمنی کو کم کرنے کی کوشش کریں اور اس دشمنی سے بچنے کی کوشش کریں، جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اکثر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے،
آپ کی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، آپ کے اوپر ہو گیا، ہم انسان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم سے کہاں ہوگا. یاد رکھیے یہ ہمارا ایک بہانہ ہے، وہ نفسی ہے جو ہم کو ایسی باتیں دل میں ڈالتا ہے. تو صحابہ کرام کے بہت سے واقعات ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں بہت سے لوگ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والے، اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصہ کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے. اور اس کے بعد کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. لیکن آپ تعجب کریں گے، اس سے پہلے والی آیت سنیں گے تو یہ سورہ آل عمران میں ہے. اس سے پہلے کی آیت کیا ہے معلوم؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تم دوڑ پڑو رب کے مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمان کے برابر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تکلیف اور پریشانی میں، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. عن الناس کہا گیا ہے، لوگوں کو معاف کرتے ہو. تو ایک طرف بتلایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے اتنی بڑی جنت، دوسرا یہ بتلایا گیا کہ مال خرچ کرنا جتنی بڑی نیکی ہے اتنا ہی بڑی نیکی غصے کو کم کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، دشمنی کو کنٹرول کرنا، دشمن کو معاف کر دینا، انسان کو معاف کر دینا، دشمنی کو معاف کرنا، یہ بھی اتنا ہی بڑی نیکی. یہ بہت بڑی نیکی ہے، کوئی معمولی نیکی نہیں ہے. اور وہ آیت جو آپ خطبے میں خود جس تقریر کی پہلی آیت جو آپ کے سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں، نمونہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ملاقات چاہتے ہیں. ایک مومن، ایک مسلمان کی پوری زندگی کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر ہم اور آپ بدلہ لیں، جیسے کہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا ابو لہب کے بیٹے کا، جو آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کیا، سب کچھ کیا، آپ کے چہرے پہ تھوکا تک بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے بدلہ لیتے تو کیا بدلہ لیتے؟ ایک تھپڑ مارتے، دو تھپڑ مارتے، یہی نہ کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ تو اس سے بدلہ لے. اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو، ابو لہب کو، اس کے بیٹے کو، اس کی بیوی کو جو سزا دیا، قیامت تک یہ سزا ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو لہب سے بدلہ لیتے تو کیا بدلہ لیتے؟ کتنا بدلہ لیتے؟ تو ہم اور آپ بھی اگر کسی انسان سے طاقت، اور میں نے کیوں مدینے کے سارے واقعات بیان کیے کہ کمزوری، بزدلی، مجبوری میں کسی کو معاف کرنا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ہم کو طاقت، قوت رہتے ہوئے معاف کرنا، یہ کمال ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں طاقت تھی، قوت تھی، غلبہ تھا، سب کچھ تھی، لیکن اس وقت آپ معاف کیے ہیں. تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی کمزور ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں. مسلمان صاحب ایمان کبھی کمزور نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان ہی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی دولت ہے. لیکن یہ ایمان ہی اسی چیز کا نام ہے کہ ہم کو طاقت، قوت، سب کچھ ہوتے ہوئے معاف کرنا، یہ کمال ہے. اور کس کو؟ دشمن کو. میں ہوں تو میرے دشمن کو، آپ ہیں تو آپ کے دشمن کو، بھائی ہے تو بھائی کے دشمن کو، رشتہ داری میں دشمنی ہے تو رشتہ داری کے دشمن کو، انسانوں کے درمیان دشمنی ہے تو انسانوں کو. ان ساری چیزوں کو کوئی ایک پہلو میں مت لیجیے آپ. اسی لیے میں نے مختلف واقعات بیان کیا. اولاد کے ساتھ کرے تب، مال کے ساتھ دشمنی کرے تب، جان کے ساتھ دشمنی کرے تب، ایمان کے ساتھ دشمنی کرے تب، ہمارے کسی بھی چیز کے دشمن ہو، سب کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ اس وقت جب ہم کو طاقت اور قوت ہو. ایسے طاقت اور قوت کیوں کہ دشمن کو جب معاف کیا جاتا ہے تو جانتے ہیں سب سے پہلے چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی کے دل کو جیتنا ہو تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کے دل کو نفرت اور دشمنی سے پاک کیجیے. اور آپ کسی کے ساتھ
اس قسم کی بھلائی کر کے دیکھیے، وہ آپ کا ہی نہیں آپ کی اولاد کے سامنے بھی سر جھکا دیتا ہے۔ خاص کر دشمن کو دشمنی میں معاف کر کے دیکھیے، طاقت اور قوت رہتے ہوئے معاف کر کے دیکھیے۔ اگر آپ حضرات، چونکہ سیرت کی روشنی میں موضوع ہے، لیکن میں آپ کے سامنے، چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ زمانہ تھا، آج کا زمانہ الگ ہے، نہیں، اسی ہندوستان میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ میرے موضوع کے تعلق نہیں ہے سیرت، لیکن سیرت سن کر کے جب مسلمان اس پر عمل کیے تو ان کی زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کیا۔ یو پی کا ایک واقعہ ہے، انگریز جب تھے ہندوستان میں تو ایک جگہ کچھ جھگڑا ہوا کسی جگہ کو لے کر، مسلمان اور ہندو میں۔ انگریز نے پوچھا کہ مسلمانوں میں کوئی ایک آدمی ہے جو سچ بولتا ہو؟ سارے گاؤں کے لوگ بولے فلاں بزرگ ہیں جو صحیح بولیں گے۔ انگریز نے کہا اس کو لے کر آؤ، لیکن وہ جو اللہ کے بندے تھے، اس وقت تھے ہندوستان میں علماء جو انگریز کی صورت دیکھنا بھی گناہ سمجھتے تھے، نفرت تھی، کیونکہ انگریزوں نے بہت ظلم کیا تھا مسلمان۔ انہوں نے کالا بھیجا کہ میں انگریز کا صورت دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ انگریز کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہا اچھا کوئی بات نہیں، اس کو بلاؤ، وہ میری طرف صورت کر کے نہیں بیٹھے گا، میری طرف پیٹ کر کے بیٹھے گا، لیکن جو میں پوچھوں گا وہ جواب دینے کے لیے بولو۔ انگریزوں میں بھی تھوڑے اچھے تھے، وہ چاہتے تھے کہ انصاف فیصلہ، تو اس وقت اپنے نفس کو نہیں لاتے تھے۔ خیر اس کے بعد لائے گئے تو ایسا ہی انہوں نے بیٹھا، سمجھیے کہ انگریز ایسا بیٹھا تھا عدالت میں، تو کرسی وہاں رکھی گئی تو انہوں نے ادھر منہ کر کے بیٹھا، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے اس زمین کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا یہ ہندوؤں کی ہے۔ پورے مسلمان ناراض ہو گئے کہ ہم حضرت کو پکڑ کے لائے، حضرت صحیح بولیں گے، مسلمانوں کی عزت بچائیں گے، دیکھے تو حضرت مسلمان کے خلاف گواہی دے دی۔ انگریز فیصلہ سن لیا، لیکن وہاں جتنے جو ہندو تھے انہوں نے کہا اگر اس قسم کے مسلمان ہیں تو ہم کو کیا ضرورت ہے آپس میں جھگڑا کرنے کی، زمین بھی لے لو، ہم سب کو مسلمان بھی بنا لو۔ پورے کے پورے گاؤں مسلمان ہوئے۔ تھانہ بھون یو پی میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک دیہات کا واقعہ ہے، پورے کے پورے مسلمان ہو گئے، پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ آج بھی وہ گاؤں ہے۔ اب آپ سمجھے ہوں گے کہ میں شاید کسی خاص پیرائے میں کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ پوری زندگی میں ہونی چاہیے۔ جب تک ہم مسلمانوں میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، اسلام صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اسلام سب سے بڑی چیز ہے جو دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا۔ اور طاقت سے صرف جسم فتح ہوتے ہیں، اخلاق اور محبت سے دل فتح ہوتے ہیں۔ مسلمان جہاں بھی گئے دلوں کو فتح کیے، جسموں کو نہیں، ملکوں کو نہیں۔ ہاں جب سے ہم مسلمان ملک فتح کرنے لگے تو پھر ہماری پریشانی۔ بہرکیف مختصراً یہ جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ 7 بجے تک، تو مختصر میں بتلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں لمن کان یرجو اللہ۔ ہمارا یہ کام کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یا انسانوں کو بتانے کے لیے نہیں کہ دیکھو ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہم نہیں، لمن کان یرجو اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نفس کے لیے بھی نہیں، پیپر میں آئے اس کے لیے بھی نہیں، تاریخ میں لکھا جائے اس کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی کامیابی کے لیے، کہ ہم مسلمان ہیں جو ہم دشمن کو بھی گلے لگانے والے، ہم مسلمان ہیں جو ہم اپنے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے جان کے دشمن کو بھی، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے دشمن کو، اپنے جان کے دشمن کو، دین کے دشمن کو، صحابہ کے دشمن کو، سب کو آپ نے معاف کیا ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ جو آپ بارہا سنتے ہیں، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ کیا تھا فتح مکہ؟ 10,000 صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کیا نہیں کرتے، لیکن آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ، ایک صحابی تھے، نام میں بھول رہا ہوں، تھوڑا ان کو جوش آ گیا، اونٹ پر بیٹھے تھے اور ایک دستے کے یعنی فوج کی جو ایک حصہ تھا اس کے کمانڈر تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان کی زبان سے ایک الفاظ نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو تکا بوٹی کا دن ہے، 13 سال ان لوگوں نے ہم کو ستایا تھا، آج تو پورا بدلہ لینے کا دن ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جو ہی یہ الفاظ نکلے پہنچے، فوراً آپ نے بلایا ان کو، ان سے جھنڈا چھین کر ان کے بیٹے کو دیا اور کہا الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، معافی کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن نہیں ہے۔ اور کیوں انہوں نے ان سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں غلطی یہ چیز نہیں ہے، ورنہ تم کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ فتح مکہ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے۔ ہم تو وہ تو ضرور سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیے، صرف معاف ہی نہیں کیے، اگر کسی صحابی کی زبان سے بھی تھوڑی دیر کے لیے ایسے الفاظ نکلے جو معافی کے خلاف تھا تو آپ نے ان صحابہ کو تک کنٹرول کیا ہے، آپ نے فوراً ان کو ہٹا دیا وہاں سے، کمانڈری سے، اور کہا کہ نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ تو ہمارا وہ شان ہونی چاہیے۔ یہ صرف کسی خاص یہ میں مت دیکھیے، پوری زندگی کے لیے میں بول رہا ہوں۔ آج کتنے اختلافات ہیں ہماری فیملیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے دو پارٹنر میں، چھوٹی چھوٹی چیز کی وجہ سے دشمنی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کی وجہ سے اختلافات ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی زندگی سے شروع کریں۔ دو مسلمان اچھا مل کر بزنس کرتے رہتے ہیں، اچھا چلتا ہے، تھوڑی سی بدگمانی پیدا ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، بیپار چلا جاتا ہے۔ دو بھائی ایک گھر میں مل کے رہتے ہیں، گھر کے مالک رہتے ہیں، تھوڑی سی دشمنی ہوتی ہے، گھر بک جاتا ہے، کوئی دوسرا مالک ہو جاتا ہے، اور مسلمان کی پراپرٹی اب یہ کرائے پہ رہ رہا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، صرف دشمنی کی وجہ سے۔ تو دشمنوں کا مطلب یہ مت سمجھ جائیے کہ صرف دوسرے ہی دشمن ہیں، ہر جگہ جہاں اختلاف کسی وجہ سے ہوتا ہے سمجھیے دشمنی ہے۔ وہ دو پارٹنر کیا ہو رہا، دو بھائی ہیں، دو رشتہ دار ہیں، دو پڑوسی ہیں، پڑوس میں گھر ہے، آپ جا کر پتہ لگائیے مسلمان ہیں دونوں، لیکن کسی کو کسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں رہتی ہے۔ کیا اسلام نہیں ہے یہ کہ ایک بھائی کا، ایک پڑوسی کا کتنا حق بتلایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ اگر آیتیں مجھے ڈر تھا کہ نازل نہ ہو جائے کہ ایک پڑوسی کے مال میں دوسرے پڑوسی کی وراثت کا کہیں حکم نہ آ جائے، اور کہا گیا کہ پڑوسی صرف مسلمان نہیں، غیر بھی اگر پڑوسی ہے تو اس کا حق ہے۔ تو دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، کاروباری ہوں، پڑوسی ہوں، بھائی ہوں، عام مسلمان ہوں، عام انسان ہوں، سب کے ساتھ ہمارا سلوک یہی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو پہلا طریقہ ہمارا ہونا چاہیے معافی کا، اور وہ معافی کسی اور مقصد سے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ آخری آیت جو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ معاف کر دینا اور غصے کو پی جانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ کو معلوم ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی زندگی کے واقعے میں بھی اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ ان کی پوری زندگی کو بدل دیا۔ اور جانتے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 5ویں خلیفہ کہے جاتے ہیں۔ 4 خلیفوں کے بعد اگر کسی نے بہترین قرآن اور حدیث کے مطابق انصاف کی زندگی گزاری ہے ایک خلیفہ ہوتے ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز، حالانکہ ان کے بارے میں آیا کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے نانا اور ان کا ددیال دونوں گورنر تھے، یعنی ایسے پیدا ہوئے گویا منہ میں سونے کا چمچہ لے کر، اور بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی، اتنا ٹھاٹ باٹ تھا کہ ان کا بستر لگانے کے لیے جو گھر میں خادمہ تھی وہ بستر ہر دن لگاتی تھی اور افسوس کرتی تھی کہ کیا بستر ہے، کیا بستر ہے۔ ایک دن دیکھی کہ گھر میں عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے تو اس نے سوچا کہ ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھیں کیسا ہے۔ جو ہی بیٹھی تو اتنا آرام دہ تھا کہ اس کو نیند لگ گئی۔ جو ہی نیند لگ گئی تو اب اس کے بعد انسان کو کیا خبر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو دیکھا کہ رہے خادمہ، چونکہ وہ زندگی الگ تھی، ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی، اتنا مارا اس کو، وہ پریشان ہو کر فوراً کہی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور اس کے بعد اس کی زبان سے نکلا ایک لفظ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر سونے کی یہ سزا ہے تو جو روزانہ سوتا ہے اس کی کیا سزا ہوگی۔ یعنی میں تھوڑی دیر سو گئی تو مجھے اتنے کوڑے پڑے تو جو روزانہ اس بستر پہ سوتا ہے رب کے پاس اس کی کیا سزا ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ ان کی زندگی بدل گئی، اور کہتے ہیں کہ وہیں سے وہ پھر نیک بنے تو ان کی خلافت بھی نیک کی خلافت بنی۔ تو یاد رکھیے کبھی کبھی اسپارکنگ ٹائم جو کہتے ہیں، تبدیلی کی جو ٹائم بولتے ہیں، وہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ بیانات سنتے ہیں
اب تھوڑے عمل کے دن آ رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا پڑے گا، ہم اپنی زندگیوں میں سیرت کو لانی پڑے گی، اور یہ سب اس لیے لانا ہے کہ ہمیں میرے رب کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سب کے ساتھ ہے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنوں ساتھ، غیروں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہے۔ تو دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے والے ہیں تو ہمیں چاہیے، کیونکہ اگر ہم بدلہ لینا چاہیں تو اتنا ہی لیں گے جتنا اپنی طاقت ہے، اور اگر اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیں گے تو اللہ اپنی طاقت کے مطابق بدلہ لیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے معاف کر دیں۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو کچھ اچھی باتیں ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو اس کے لائق نہیں تو وہ میرے نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی کی زندگی، ہنسی کی زندگی، پیار اور محبت کی زندگی، انسانیت کی زندگی، نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔